آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز. میں ہوں ریاض انصاری. اس وقت میں مہاراشٹرا کے تاریخی شہر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں، اور آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرانے والے ہیں. دیکھیے، کافی اخبارات میں آیا ہے، کافی میڈیا میں آیا ہے. جس شخصیت کے پاس میں بیٹھا ہوں، میں کیمرہ مین سے کہوں گا، دیکھیے معروف حکیم عبد المتین اشرفی صاحب، جن کو حال ہی میں ابھی خواجہ غریب نواز کا عرس شریف ہوا ہے، اور اتنا بڑا دربار جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. اتنے بڑے خواجہ غریب نواز کے دربار میں ان کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. ان کی خدمات کو سراہا گیا، کیونکہ طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے جو یہ علاج کرتے ہیں، دوائیاں تجویز کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی سماجی خدمات ہے، جس کو اجمیر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف میں جو ہے ان کو اعزاز سے نوازا گیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے اورنگ آباد شہر جو صوفیوں، سنتوں، بزرگوں، اولیاء کا مسکن کہلاتا ہے، یہاں کا شہر کہلاتا ہے، وہاں کو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. چلیے ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے حکیم صاحب، ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے. اب یہ بولیے کہ ہم نے کافی اخبارات میں پڑھا ہے، کافی لوگوں سے سنا ہے، یہ سوچ کے ہماری ٹیم چینل کے آپ کے پاس آئی ہیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، اور جو لوگ جڑی بوٹی اس کے جو علاج کو ایک کمتر سمجھتے ہیں یا ایک بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. تو سب سے پہلے یہ بولیے کہ طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی اہمیت افیدیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طب نبوی کہتے کسے ہیں. طب نبوی ہم اسے کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادویات کی شکل میں بیماریوں کا حل بتائے ہیں. تو ہمیں اب کس نے حل بتائے ہیں؟ یعنی یہ میرے آقا نے حل بتائے ہیں، جو سراپا نور ہے، جو سراپا حق بولنے والے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم مسلمان ہو کر، اور سب سے ایک مین بات بتاتا ہوں میں کہ ہماری جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسلم شریف، تو ان علماء نے، ان اماموں نے اس طب نبوی کا باب کیوں باندھے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اسی لیے باندھے کہ وہ ایک حق بات ہے، اور ہم مسلمانوں کو علمی اعتبار سے تو احادیث مبارکہ ملتی ہے، لیکن جب جسمانی تکلیف کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے تو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو ہمیں طب نبوی کی جو بھی ادویات حدیث مبارکہ سے بتائی گئی ہے تو ہمیں اس پر مکمل عمل کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہر باطل مذہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ جو نسخے بتا رہے ہیں، تو کئی چینلوں میں، کئی یوٹیوب پر یا کوئی بھی طریقے سے ان کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم مسلمان، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے ماننے والے، کیا میرے آقا نے جو چیز کا ہمیں حل بتایا ہے بیماری کے متعلق، جو دوا بتائی گئی ہے، کیا ہم خود اپنی ایمانداری سے کہیں کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کلونجی کا تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک جڑی بوٹی ہے جس کو میرے آقا نے خست شیری کہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ گلے کی تمام بیماری، حدیث کا مفہوم ہے کہ گلے کی تمام بیماری، یہ دیکھو خست شیری، یہ سیکنڈ نمبر پہ. آج ہم وائرل سے بہت پریشان ہیں، اور بالخصوص کورونا وائرس سے. تو میرے آقا نے یہ دوا ارشاد فرمائی کہ اس سے گلے کی تمام بیماری ختم ہوتی ہے. تو ہم نے دوسری چیزوں کو تو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن طب نبی کے فارمولے پر کبھی عمل نہیں کیا. محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ نیا زمانہ آ گیا، نئی کھان پان بڑھی، اس میں کئی طرح کی کیمیکل چیزیں اشیاء ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ انگلش دواؤں سے زیادہ جلد اثر ہوتا ہے، اور یا سے دیر سے ہوتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کا خلاصہ کیجیے کہ انگلش دواؤں میں اور جڑی بوٹی کی دواؤں میں انتر کیا ہے، یا اس کے نفع اور نقصانات کیا ہیں؟ ہاں دیکھیں میرے عزیز، یہ ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے، اس سے کم فائدہ ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب میرے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس سے بیماری جائیں گی تو جائیں گی. ہاں، اگر ہم وقتی طور پر اینٹی بائیوٹکس لے لے رہے تاکہ جلدی فائدہ ہو جائے، لیکن اس کے نقصانات تو دیکھیے کہ اینٹی بائیوٹک کے کیا نقصانات ہیں. یہ ایسا کوئی بھی مرحلہ نہیں ہے کہ طب نبوی کی ادویات سے کوئی بھی جلدی شفا ہوتی یا نہیں ہوتی. الحمدللہ شفا ہوتی ہے. دوسری دواؤں کا تو بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن طب نبوی کی ادویات کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے.
मोहतरम, हम देखते हैं कि समाज के अंदर काफ़ी, जैसा किसको शुगर है, किसको बीपी है, मोटापा है, थायराइड है, ये ऐसी कई अक़साम की बीमारियां हैं। आधे सर का दर्द है या पूरे सर का दर्द है, या जोड़ों की कमज़ोरी है, थकावट है, गलावट है, या किसको जैसे पैरलेस अटैक आया थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है, या नसों के मसले हैं। क्या ये तमाम बीमारियों का इलाज तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जड़ी बूटी में है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ बीमारियों का इलाज है, कुछ बीमारियों को नहीं। एक आम तस्वुर पाया जाता है। असल वो तो कैसा है, ये कम इल्मी की बिना पर लोग कहते हैं। जी आप तिब्बे नबवी के नुस्खात में आओ तो सही। तिब्बे नबवी के जैसे एक साहिबी रसूल को हार्ट अटैक आ गया, जी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दिल के लिए संतरा सबसे बेहतरीन चीज़ है। यानी हम संतरा खाए तो दिल खुद ब खुद हमारा मजबूत हो जाएगा और उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जी तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने जितनी बीमारियों का मुताला बताया है, तो पूरी बीमारियों की शिफा तिब्बे नबवी में मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी हमारे जिस्म में जितनी भी बीमारियां आज हमने उसको नाम दे दिए हैं, लेकिन ये पहले से बीमारियां हैं और इसकी पहले से दवाइयां भी हैं। मोहतरम, जो आपका शिफा खाना है, तो ये बताइए कि यहाँ पर किन किन बीमारियों का और किन किन पेशेंटों का इलाज किया जाता है, चाहे वो बूढ़ों में हो, बच्चों में हो, या ज़ईफ़ों में हो, तो ताकि बीमारी का नाम ले आप, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो कि अब तक आपने कितने लोगों को ठीक किया है, वो किस तरह की बीमारी थी, वो कितने साल से परेशान थे, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बीमारियां लोग लेकर आए हैं, हमने तिब्बे नबवी के नुस्खों से मुकम्मल बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफा हुई है। और नेचुरल तरीक़े से भी, यानी हमारी बॉडी को हमने नेचुरल तरीक़े से भी हमने उनको बताया कि कैसे वर्जिश करना और कैसा खाना, कब उठना, कब सोना, कितना खाना, क्योंकि हमारे हदीसों में ये सब मौजूद है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह माइग्रेन का, आँखों का और ज़बान की, यानी मुकम्मल जिस्म के, मुकम्मल सर से लेकर पैर तक जितने भी अमराज है, उसमें शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने तिब्बे नबवी के अद्वियात से दिया है। मोहतरम, एक तस्वर ये भी आता है कि भाई हमारे माशरे में देखते हैं, हम समाज में काफ़ी लोग गरीब होते हैं, दिमाग में तस्वर आता है कि भाई 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। ये एक आम कॉमन बात है कि लोग सोचते हैं इतना बड़ा दवाखाना है, जड़ी बूटी काफ़ी महंगी भी आती है, अद्वियात हम अखबार में पढ़ते हैं कि हज़ारों लाखों रुपये तक की सुनने में आता है। तो ये बोलिए कि एक गरीब परिवार के इसमें अगर कोई अल्लाह ना करे, अगर कोई बीमारी में शामिल हो और वो चाहता है कि आपके शिफा खाने पे आए, तशरीफ़ लाएँ और अपना इलाज कराए, तो उसको क्या रियायत है, या गरीब का इलाज कम पैसों में किस तरह से होता है, कि ये भी जानकारी दे दे, ताकि गरीब को आने में आसानी हो, वो कब तक शिकार ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम से कम में इलाज है, लेकिन कैसा होता है, अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़ा कराते हैं तो उनको 2-3 महीने का ट्रीटमेंट हमको देना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से हम वो लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैठे हुए जो हमारे ज़िम्मेदार है, तो हमारे पास ऐसा भी उसूल है कि हमारे पास अगर 70-80 पेशेंट आएंगे तो उसमें से 20 पेशेंट हम लोग फ्री करते हैं। जी, यानी जो गरीब है उनके हम 1 रुपया भी नहीं लेते, हम उनको कहते हैं कि बस आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। जी, हमारे पास ये सहूलत है। मोहतरम, मैंने अक्सर देखा हूँ कि आपकी जो जुड़ाव मामला बुजुर्गान दीन से है, अक्सर आप बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर जाते हैं, ज़ियारतें करते हैं, बड़ी वालियाना मोहब्बत है। शायद ये उसी का एक फ़ैज़ कह सकते हैं, कि इनाम कह सकते हैं, तोहफ़ा कह सकते हैं कि ये उर्स के मौके पर, ख्वाजा गरीब नवाज़ के मौके पर आपको वहाँ पर बुलाया गया, एजाज़ से नवाजा गया। मैं समझता हूँ कि मैं औरंगाबाद में पहला आपको मैं शख्स देख रहा हूँ जहाँ आपको ये इतने एजाज़ से नवाजा गया। तो ये बोलिए आप कि ये बुजुर्गान दीन की जो भी इससे जुड़े हुए थे, मतलब उस ज़माने में बुजुर्गान दीन भी जो तो जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, मैंने पढ़ा हूँ मतलब तो किताबों में, आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जानते हैं, तो इसके बारे में बोलिए कि बुजुर्गान दीन का जो वास्ता था, मतलब जड़ी बूटी से इलाज करने का तरीक़ेकार, उस ज़माने में डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे, तो उनका क्या था मतलब फ़ैज़ का मामला, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए आप, ताकि इल्म में इजाफा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुज़ुर्गों की नज़र इनायत ही है, और हर दौर में अल्लाह के वली पैदा हुए और अल्लाह के वली ने अपने दिल की गहराइयों से किसी को वो नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल का फ़ज़्ल व करम है कि हर बीमारी, हर दौर में हर बुज़ुर्ग की बारगाह में लोग जाते तो वो उन्हें दवाइयों की शक्ल में या दुआ की शक्ल में या अपनी करम नवाजिश की शक्ल में उस चीज़ को दूर किया करते थे। और आज ये दौर ऐसा है कि हम एक ये कह रहे हैं कि हम एक ये नया दौर है, वो पुराना था। अरे मेरे अजीज़, पुराना कुछ भी नहीं है। आप अगर सचमुच अद्वियात को देखेंगे तो उसमें वही जड़ी बूटियों का अर्क डाला हुआ है जो हम ओरिजिनल देना चाहते हैं जी। और वाकई ये बुज़ुर्गों का करम है, मेरे गरीब नवाज़ का बड़ा करम है कि हमने वहाँ पर कुछ लोगों को
بالخصوص شوگر کی دوائیاں دیے تھے. ان کی 400 450 300 250 خرید تھی. جی تو ان کو بھی اعتماد نہیں آ رہا تھا. پہلے ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ استعمال کرو اور اس کے بعد پھر آپ نے کہنا. تو جب انہوں نے استعمال کرے تو الحمدللہ ان کی تمام کمزوری، تمام پٹھوں میں سے کھچاوٹ اور شوگر سے جتنے بھی تاثرات ہوتے ہیں جسم کا گلنا، وہ مکمل ختم ہو گیا. تو الحمدللہ انہوں نے ہم کو رسپانس دیا کہ نہیں آپ اپنی ادویات لائیے، اور ہم نے تقریباً 12 سے 13 سال کے بعد ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم کو شفا ہو رہی ہے. جی تو انہوں نے پھر ادویات منگائے ہم سے، اور ہم کو انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ایک اچھے حکیم کے ایوارڈ سے بھی نوازنا چاہتے ہیں. جی محترم یہ بتائیے کہ آپ کافی سالوں سے اس میں لگے ہوئے ہیں، ساری بات ہے. میں کافی لوگوں سے ملا ہوں، کچھ ایسے بھی میں پیشنٹ کو دیکھا ہوں کہ بھائی جیسا جس کی بچے کو سردی بخار ہے، تو انہوں نے بہتر کہا کہ ہم مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مولانا صاحب دعا پھوکی کر دیتے ہیں، دعا مطلب اللہ کا کلام پڑھ کے کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اس سے ہٹ کے ہے یا کیسا ہے؟ میں کیونکہ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ لوگ آپ کے پاس اس نسبت سے بھی آتے ہیں کہ آپ جو ہے تو ایک پانی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو بھی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے جی الحمدللہ. اور کئی صورتیں ہیں، کئی آیاتیں ہیں جو کہ قرآن مقدس تو مکمل شفا ہے. جی تو الحمدللہ ہم اسی کی نوعیت سے جو ہمارے بزرگوں نے سکھائے ہیں اور جو کتابوں میں ہیں، تو اسی کی نوعیت سے ہم وہ دعائیں پڑھ کے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. محترم آپ کو کچھ ایسی بات، مطلب کیونکہ آپ کے پاس کافی مراٹھواڑے سے دور دور سے لوگ آتے ہیں، کچھ ایسے یادگار پل کہہ سکتے ہیں یا کوئی ایسے مریض جو ایک دم بہت پریشان تھا اور وہ آپ کے پاس فیض پا گیا ہو، کوئی ایسا شہر کا نام کہ وہ آپ کے پاس آئے، کچھ یادگار باتیں ہے کہ ایک دو واقعات کچھ؟ وہ تو بہت ساری یادگار باتیں دو چار ہیں، باتیں ایسا. لیکن ابھی حال ہی میں ایک بچی آئی تھی میرے پاس، کم سے کم و بیش 1.5 سے پونے 2 مہینے پہلے. جی اس بچی کے حمل کو پورے اورنگ آباد کے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس بچی کا سر اور کچھ اعضاء نہیں بنے ہیں. اچھا مکمل وہ پورا گھر پریشان تھا، اور یہیں ہرسول میں رہتے وہ لوگ. اچھا تو وہ لوگ اتنے پریشان ہو کر آئے تھے، اور ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ ان کو فوراً فارغ کر دو، اچھا تاکہ وہ بچی کے اعضاء نہیں بنے ہیں تو مطلب نہیں رکھ کر. اور میرے پاس آئے تو میں نے کہا دیکھو جڑی بوٹیوں میں اور اللہ کے کلام میں اللہ نے بہت تاثیر رکھا ہے. میں بولا دیکھتے ہیں، اپن محنت کرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرماتا. الحمدللہ ہم نے جو بھی ادویات ہیں ان کو اس کی کچھ دوا بنا کر دیے، اور الحمدللہ کچھ ذکر و افکار دیے، سورے دیے، اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا. الحمدللہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ وہ بچی کے نارمل ڈیلیوری ہوئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے بچے کی ولادت ہونے کے بعد اس بچے کو دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ بچے کے ہاتھ پیر سب سلامت ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. جی تو یہ ہے اللہ کے کلام میں تاثیر. جی اور یہ ہے اصل تو سب چیزوں کا مسئلہ یہ کیسا ہے، آج کا یقین اڑا دیا گیا. جی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. میں ان کی فوٹو بتانا چاہ رہے. ہاں بتائیے. ہاں یہ بچہ ہے گا؟ یہ بچی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے. بتائیے ذرا اسکرین پہ بتائیے. تو یہ کون سے مہینے میں آپ کے پاس آئے تھے، بتا سکتے ہیں آپ کے کب، مطلب یہ حمل کا کون سا مہینہ چل رہا تھا، مطلب تاکہ جیسا بھی، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ ڈیلیوری ہوگی تو کتنے مہینے، خیر یہ ڈیٹیلس نہیں بتا سکتے. نہیں دیکھو 1 نومبر کو آئے تھے وہ لوگ میرے پاس. جی 1 نومبر سے ہم نے علاج شروع کرے تھے. جی ہاں، اور ابھی بچے کو کتنے دن ہوئے مجھ کو اتنا یاد نہیں ہے. جی ہاں وہ ڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں بولتا ہوں آپ کو. اچھا محترم، میں کامن سی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ جاڑا بجنا، بخار آ جانا، سر کا درد ہونا، کیا یہ ریگولر کی بیماریوں کا بھی علاج اس میں ہے فوری طور سے؟ ہاں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ طب نبوی کو ہم ذرا غور سے تو پڑھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، جی پانی ڈالو ٹھنڈی ہو جائیں گی. میرے آقا نے صرف پانی کا کہا کہ جس کو بخار آتا ہے تم اس کو پانی میں بھگا دو، بخار ختم ہو جاتا ہے. کئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بہت بخار آ گیا، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم بولتے نہا لو، ٹھنڈے پانی سے نہا لو، پانی سے نہا لو، الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا اس میں کچھ پانی وغیرہ دم کر کے دیتے ہیں آپ کیا، سادہ بول دیتے؟ نہیں سادہ، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، میرے آقا نے جو چیز ارشاد فرما دی اس میں کوئی چیز نہیں. وہ وہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے. جی جی ہاں اگر پھر یعنی کچھ لوگوں کا یقین نہیں ہے بھئی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ڈال دیں گے تو سردی ہو جائیں گی، پھر اور کف بڑھ جائے گا. اب لوگوں کے ذہن کے حساب سے، کیونکہ ہر بیماری کیسا ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے تو ہی بڑھتی ہے. جی
تو ہم پھر ان کو کیا کرتے ہیں، ہم ان کو الگ انداز سے دیتے ہیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دے دیتے ہیں، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ اچھا محترم، میں نے کچھ پیشنٹ ایسے بھی دیکھا ہوں کیونکہ آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اتفاق سے میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، کافی لوگ میں نے ایسے دیکھا ہوں کہ جو مطلب کوئی اثرات رہتے ہیں نا، کوئی ایسا کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایک عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ایسا، خیر وہ تو واللہ علم جو بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو میں نے آپ کے پاس آتے دیکھا ہوں اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھائی کافی شفا ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب وہ معاملہ آپ الگ سے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا وہ مطلب ایک اللہ والا مقام ہے، نیک کام ہے؟ نہیں، وہ ایک الگ سے کرتا ہوں میں، جی اس کو الگ ٹائمنگ میں بلاتا ہوں۔ اور دیکھو جادو تو برحق ہے، جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اور قرآن مقدس میں خود جادو کا ذکر ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس جو اتری ہے جی وہ جادو کے توڑ کے لیے اتری ہے۔ ایت الکرسی سب جانتے ہیں کہ ایت الکرسی کیا چیز ہے، تو یہ جو جملہ بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم اس کو پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہ الگ طور پر ہم بلاتے ہیں پیشنٹ کو اور وہ الگ ٹریٹ کرتے ہیں۔ محترم، آج سماج میں کافی لوگوں کے گھروں میں ایک قسم کا وہم پایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ ہو گیا، ہمارے روزے میں کچھ ہو گیا، یا ہمارا بچے کا من نہیں لگ رہا، یہ کیسی بات ہوتی ہے؟ تو ایسے تمام والدین کو آپ ایک طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شریعت کی روشنی میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ ایک جیسا کافی لوگ، کیونکہ کافی لوگ ہم ملتے ہیں، ایک وہم کا شکار ہے کہ ہمیں جادو ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، ہمارے بچوں کو کام نہیں مل رہا ہے، دکان ڈالا ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیسے ایک وہم بولیے کیا ہے، کیونکہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں۔ تو ایسے لوگوں کو، جو ایسے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو، اور ایسے والدین کو جو اس طرح کے ایک شک شبہ میں مبتلا ہے، ان کو واضح طور سے شریعت کی روشنی میں کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں کیسا ہے، ہم ہر چیز کو جادو یا اثرات یا بندش پہ نہ لیں، کچھ ہمارے اعمال بھی دیکھیں ہوں کہ ہمارے اعمال کی بنا پر تو نہیں ہو رہا ہے، یا ہماری کچھ غلطیوں کے بنا پر تو نہیں ہو رہا ہے، کیا ہمیں کچھ بددعائی کے معاملات میں تو نہیں ہو رہا ہے، کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو چیز کو پکڑنا تھا، نماز، روزہ، اپنے اخلاق، کیا ان چیزوں کے علاوہ بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کو اچھے عالم دین یا اچھے جو جانکار ہے ان کے پاس جائے اور ان سے رجوع ہو۔ ایسا نہیں کہ جس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، وہ بیڑی پی رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ میں ملحوظ ہے، اور ہم اس کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرنا چاہ رہے، یہ بہت بڑا غلطی بہت بڑی ہے یہ چیز کو، تو اس کو ہم سدھارے، اور سب سے پہلے ہم اپنے اعمال دیکھیں کہ واقعی کیا کچھ باتیں ایسی رہتی ہے جیسے ہم نمازیں چھوڑ دے رہے تو اس کی بھی رجعتیں آتی ہے، ہم نے کسی کو تکلیفیں دیے، یا ہمارے دل میں کسی کے لیے بہت نفرت ہے تو اس کی بھی پریشانی آتی ہے، یا ہمارے سے حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو اس کی بھی وہ آتی ہے، یا ہمارے والدین کے نافرمان ہیں تو اس کی بھی کافی پرابلمس آتے ہیں، یعنی وہ چیزیں گم کر آتی ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی ہم نے کیا کرے، بہت سارے مسئلے کر بیٹھے اور ہم پھر بعد میں عاملین کے پیچھے بھاگتے رہتے، لیکن ہم اس کو اصلاح نہیں کرتے کہ ہم نے فعل میں کیا کیا، یعنی ہماری زندگی میں ہم نے پہلے کیا کیا کہ اس کی تو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی کیسا ہے، کئی لوگ گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرتے بیٹھتے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے اور سکون تلاش کرتے یا مسائل کا حل تلاش کرتے تو نہیں ملے گا۔ محترم، جب آپ کے میں شفا خانے پہ آ رہا تھا، کافی بڑے بڑے بورڈ دیکھا ہوں، اس میں حجامہ کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے کہ اس کا کچھ علیحدہ شعبہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، حجامہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، بازو کا ایک شٹر ہے، مولانا صاحب وہ حجامہ کرتے ہیں، ہمارے پاس لیش سے ہم کام کرتے ہیں، ایک اللہ نے قدرتی ایک جانور دیا ہے، نہیں کرتے بلکہ لیش سے علاج کرتے ہیں، اور اس کو یہ جونک کہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں جونک کہتے ہیں، انگلش میں لیچ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر کہیں بھی جسم میں ہمارے انفیکشن ہو چکا ہے، چاہے وہ مرض ڈاکٹر کے نظروں میں کینسر تک کیوں نہیں پہنچ جاتا، تو الحمدللہ وہ جو یہ جانور ہے وہ گندا خون چوستا ہے، بلاکیج کھولتا ہے اور وہاں کا انفیکشن پورا چوس لیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کیا؟ یہ لیچ کہتے ہیں، اس کو جونک بھی کہتے ہیں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو یہ مطلب اس کا کیسا کرتے ہیں آپ اس کو؟ مطلب ہمارے پاس کافی ویڈیوز ہے، اور اس کو کیسا ہے، صرف ہم جسم پر چھوڑتے ہیں۔ جی بتائیے آپ تھوڑا کس طرح، ذرا بتائیے، قریب کر کے بتائیے، زوم کر کے بتائیے۔ یہ جسم پر جہاں پر انفیکشن رہے گا وہیں جائے گا اور اسی کو ڈیٹیکٹ کرے گا، وہ ویسا نہیں پکڑے گا۔ جی
जहाँ पर भी जिस्म पर इन्फेक्शन रहेगा ये लीच वहाँ पर ही जाकर पकड़ती है। अच्छा, काफी लोगों को जुजाम की बीमारी होती है, उस पे भी इसका शिफा होता है नहीं, क्या? वो अलग जुजाम शक्ल? नहीं, वो अलग वो अलग शक्ल है, शक्ल है। वो अलग शक्ल है। जी जी। वो जिल्द की बीमारी है हाँ। और उसके मुतालिक बहुत अलग है। वो जुजाम बोले तो बहुत बड़ा जरासीम होता है, जी जी उसके लिए तिब्बे नबी में भी बहुत सारे नुस्खात है, जी वो इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। जी। अच्छा, ये बोलिए कि आप जब ये वीडियो वायरल होगा तो ये वीडियो तमाम मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में देखा जाएगा। आप जो दूर दराज से लोग आने वाले हैं, तो आपका शिफा खाना यानी कि आपका दवा खाना जो है, तो ये कब खुलता है, कब बंद होता है, या आप कब तक यहाँ पर बैठते हैं ताकि आने वालों को चक्कर ना? हम देखो यहाँ पर 11:30 पौने 12 बजे तक आ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारे पास पेशेंट समझो 5, 5:30, 6 बजे तक रहते हैं। हमारा टाइमिंग 4 बजे का है, लेकिन हम जब तक पेशेंट रहे जब तक रहते हैं। मिनिमम 5:30, 6 बजते हैं हमको यहाँ से। और हमारे शिफा खाने का एड्रेस है अपना कटकट गेट रोड, नियर अनीसा स्कूल के सामने, औरंगाबाद। आपका एक बार नाम बता दीजिए और मोबाइल नंबर बता दीजिए। हकीम अब्दुल मतीन अशरफ़ी, मेरा मोबाइल नंबर है 9370183052 और एक नंबर है 9823315312। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल कि जैसा परभनी है, नांदेड़ है, जालना है, अतराफ़ के अगर कोई लोग दूर दराज से आते हैं, मान लीजिए कोई मगरिब के टाइम यहाँ पहुँचता है, कोई दूर का सफ़र होता है, कोई 8 बजे पहुँच रहा है, तो ऐसे जो दूर दराज से आने वाले पेशेंट है तो इसको आप कैसा कवर करते हैं? मतलब उनका टाइमिंग क्या है? क्या उनको एक दिन के बाद बुलाते हैं आप, कैसा क्या है? नहीं, फ़ोन पे रब्त हो जाता है तो हम रुक जाते हैं जी। फिर हमारे को कुछ अद्वियात वगैरह लेकर आने की रहती है, तो फिर हम लेकर आके उनको ज़रा वेट कराते हैं, फिर आकर फिर देखकर उनको सब चीज़ें देते हैं। मौलाना साहब, हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में नशा इतना आम हो गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान, सियासी लोग भी परेशान, माँ बाप भी परेशान, पूरी इस मिल्लत इस्लामिया का मैं समझता हूँ सभी धर्म समाज के लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए, कि कैसे रोका जाए। कि सवाल ये है कि बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि मेरे बच्चे ने अगर वो दवा पी लिया, खा लिया, तो उसने वो नशे की तरफ जाना नहीं। तो ये बताइए, ये आज बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा मसला है। ऐसी कोई दवा आपके पास मिलेंगी ताकि वो बच्चे को खामोशी में, अगर चाय में बोलो, दूध में बोलो, पानी में बोलो, खिला दे, या तो उससे कुछ नशा छोड़ दे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नशे की बहुत अच्छी दवा बनाए हैं और अल्लाह का एहसान इज़्ज़त में जितनों ने भी लिए, लेकिन उसको मुकम्मल कोर्स करना पड़ता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जी। तो कई लोगों की शराब, हर किस्म का नशा ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम इसको दोनों तरीक़े से करते हैं। हम ज़िक्र अफ़कार भी देते हैं और उसके साथ साथ यानी सूरह यासीन का अमल भी देते हैं और दवा भी देते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह नशा मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। मौलाना साहब, हम देखते हैं कि आपके पास हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारी बहनें हैं, ये लोग भी आते हैं, तो जबकि हम देखते हैं कि जो हिंदू समाज में भी जो साधु संत होते हैं वो भी जड़ी बूटी का इलाज करते हैं। तो क्या मामला है ये? जाके साधु संतों के पास भी जो तो जड़ी बूटी का इलाज होता है, आपके पास भी होता है, तो इसका क्या संबंध है? मतलब कि उनके पास भी वो इलाज होता है, आपके पास भी इलाज है, ये फ़र्क क्या है? क्योंकि काफ़ी हमारे हिंदू बिरादरान वतन के भाई ये भी आपके पास तशरीफ़ लाते हैं। नहीं, फ़र्क देखो कोई नहीं है, क्योंकि अब जब से तिब्बे नबवी की अद्वियात का नाम हमारे उसमें खुद से शीरी है, उनके उसमें कुछ और नाम है, लेकिन जड़ी बूटी एक ही है जी। यानी ये सन बोले तो ये पुरखों से जो बताया जा रहा है जी। तो वो उसको फॉलो करते हैं। और हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हदीस को फॉलो किया है, तो ये कोई अलग नहीं है। यानी अलग बोले तो अगर वो जड़ी बूटियाँ तिब्बे नबवी से मिलती है तो फ़ायदा करनी वाली है। भले से उसका नाम, जैसे एक जड़ी बूटी का नाम हर ज़बान में अलग अलग होता है, तो वैसे भी वो लोग माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत ज़्यादा वो लोग आते हैं और अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है उनको। इस तरह से आपने हकीम अब्दुल मतीन साहब की बात को सुना और अखबारात में आया है, काफ़ी सोशल मीडिया पे इनके ये वीडियोस वायरल हो रहे थे, फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे और काफ़ी इनके शफा खाने में लोगों की भीड़ नज़र आती है। तो सोचा कि चलो मुलाकात करो, क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं आज के ज़माने में अखबार में आता है कि कोई नकली हकीम है, नकली डॉक्टर है, नकली डिग्री है, सारी बात है। लेकिन ये मुलाकात लेने का मकसद ये था ताकि तमाम गुफ्तगू का जो लबो लहजा है, तमाम बातें हैं, वो आपके दरमियान में आ जाए। और माशाल्लाह इनकी जो तमाम बातें थी ये एक शरीयत से ताल्लुक़ रखती है, हदीस से ताल्लुक़ रखती है बहुत, और कहीं ना कहीं जो शरीयत में लिखा हुआ होता है वो सच होता है, वो अटल होता है, नुक्ता बराबर में शक शुबा की गुंजाइश नहीं होती है। जैसा मोहतरम ने कहा है कि हम तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको सामने रख कर इलाज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर अल्लाह का नाम आ जाए, जहाँ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, दुरूद शरीफ का नाम आ जाए या दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए,
ہزاروں قسم کی بلائیں چلے جاتی ہیں، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہو، اس کا نام لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ خیر یہ ایک ہمارا انفرادی عمل ہے، ایک مسلمان ہونے کی سوچ ہے، لیکن اس سے علیحدہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے آج کل لوگ کافی پریشان ہیں، انگلش دواؤں میں آپ پریشان ہیں، ہزاروں لاکھ روپے چلے جاتے ہیں، اس کے سائڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم کیسے کیسے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ ایک مکمل جامع طور سے شرعی علاج ہے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور سستے میں سستا علاج ہے۔ محترم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کچھ لوگوں کا علاج جو غریب ہوتے ہیں، میں تو کھل کے کہوں گا کہ جو صدقہ خیرات یا اس کے مستحق ہوتے ہیں، مستحقین ہوتے ہیں، متعلقہ بیوہ جو بھی اس طرح کے گھرانے تعلق ہے، یہ ان کا علاج فری میں کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آپ قدردانی کریں۔ دیکھیے اللہ کا بھی نظام چلتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے، اس طرح سے کئی اور لوگ ہیں، یہ اکیلے بھی نہیں ہیں، پورے دیش میں شاید سمجھتے ہیں الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، تو اللہ غریبوں کے لیے ایسے مسیحوں کو کھڑے کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بھی ایک اعتقاد کریں، ان پہ بھروسہ کریں، اطمینان جتائیں، اور اپنے آس پاس کے محلے جات میں لوگ بہت کافی پریشان ہیں، یہاں پر آپ ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کی جواب داری ہے، یہ آپ کے اوپر آپ بنتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، علاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تمام باتوں کا یہی ہم مشاہدہ کرنے آئے تھے کہ کیا سچائی ہے، کس طرح سے علاج ہوتا ہے، علاج کا طریقہ کار کیا ہے، پیسے کتنی لیے جاتی ہے یا نہیں لیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے تو اکثر جو بچوں کو ہم جو دیکھتے ہیں کچھ جھپٹ میں آتا ہے، کچھ آتا ہے، کافی مائیں لے کے آتی ہے، وہ نظارہ بھی ہم نے آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے۔ ہم نے سوچا کہ چلو کیا معاملہ ہے، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ مطلب ایسی جو مولوی نما لوگ بڑھ گئے، لیکن محترم نے بہت کھل کے کہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، وہ کلام کو پڑھتا ہوں اور اس پہ شفا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، پوری دنیا میں چلے جاؤ اللہ کے کلام میں سراپا شفا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے، ایک بہت جدا بات ہے کہ کسی کے زبان میں کسی کے ذریعے اللہ شفا دے دیتا ہے، یہ اس کی ایک نظام ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی سچائی ہے۔ تو امید کرتے ہوں کہ تمام باتیں اگر آپ کے ذہن میں، دل میں، خیال میں اگر کچھ اور شعبوں میں کچھ سوال آ رہے ہوں گے، کچھ بات پوچھنا چاہتے ہوں گے، کچھ ایسی حساس بات جو آپ ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ گھریلو بات ہو، کاروبار کی بات ہو، بیماری کی بات ہو، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ضعیف حضرات یہاں پر آ سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں۔ باقی آپ کو علاج کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھتے رہیے آپ ایس ڈی ایم نیوز چینل۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔ دیکھیے یہ اعزاز محترم کو حکیم صاحب کو جو ہے تو خواجہ غریب نواز کے صاحب کے دربار میں رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں یہ شرف حاصل ہوا ہوں، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ بھائی یہ بارگاہ سے آیا ہے، وہاں پر آیا ہے، اور یہ ہاتھ میرے بھی لگے ہیں، مجھے بھی بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ محترم کے پاس کھڑا ہوں اور اس اعزاز کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب آپ کو بڑی گہرائی سے مبارکباد کہ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے مقام پہ بلایا، وہاں کے بڑی ہستیوں کے درمیان سے آپ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ہماری دعائیں نیک خواہشات آپ کے ساتھ، آپ کو دلی مبارک۔